اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ شب برات سے پہلے اگر آپ صرف ایک بار 2 نفل پر مشتمل یہ عمل کر لیتے ہیں، جو کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آزمودہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے کی تقدیر کو اللہ بدل دیتے ہیں۔ ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش رکھتا ہوگا۔ انشاءاللہ مکمل وظیفہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے ان کا انشاءاللہ تعالی مکمل میں آپ سے ذکر کروں گی، ان کا سلسلہ نسب وغیرہ اور کس طرح سے اللہ کریم نے ان کو نوازا اور کیا ان کا معمول تھا، مکمل آپ سے ذکر کروں گی۔ ویڈیو کو غور اور توجہ سے آپ نے سننا ہے، انشاءاللہ مکمل طور پر مستفید ہو پائیں گے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ آپ اللہ کے بڑے پیارے بندے تھے اور اللہ کے قریب لوگوں کو لانا چاہتے تھے، لیکن ہمارا جو آج کل کا جو دور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہم قبروں کی پوجا پر لگ گئے، ہم بتوں کی پوجا پر لگ گئے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہم نے ان بزرگوں کے اس جو میسج وہ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ ہمیں اللہ کے قریب کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ قیامت کے دن وہ خود یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو آپ کے قریب کرنے ان لوگوں کو آئے تھے۔ وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپ کے قریب ہو جائیں، لیکن انہوں نے ہمیں ہی آپ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے قریبی بندے تھے، اللہ سے مانگنے والے، اللہ کے لیے سب قربان کر دینے والے، اور اللہ کے ہی بتائے گئے اعمال کو بتانے والے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سلسلہ چشت کے بانی ہیں اور سیتان کے قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد خواجہ غیاث الدین حسن دولت مند تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عابد اور زاہد تھے۔ نسب کے لحاظ سے آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی بن غیاث الدین بن سید الکمال بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام علی بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 20 سال کی عمر میں آپ کے والد سید غیاث الدین انتقال کر گئے۔ غز ترکوں کے ہاتھ سجستان کے طاقت اور تاراج کے بعد حوالے باطل کی طرف متوجہ ہوئے، اور مسلک کی صوفیہ جانب آپ کا جو رجحان جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ والد نے ترکے میں ایک باغ اور ایک چکی چھوڑی تھی، چنانچہ آپ نے باغبانی کو ذریعہ معیشت بنایا۔ آپ کا سارا کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، درختوں کو پانی دیتے، زمین ہموار کرتے، پودوں کو کانٹ چانٹ عمل میں لاتے، خود ہی پھلوں کو فروخت کرتے۔ ایک روز آپ اپنے باغ میں آرام فرما رہے تھے کہ ابراہیم قندوزی، ایک مشہور بزرگ جو مجذوب بھی ہیں، باغ میں تشریف لائے اور نظروں ہی نظروں میں خواجہ صاحب کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب آپ اپنے احوال باطل کی طرف متوجہ ہوئے اور مسلک صوفیہ کی جانب بہت قوی رجحان آپ کا پیدا ہوا۔ سارا مال اور اسباب خدا کی راہ میں دیا، خدا پر توکل کر کے تنہا نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے سمرقند بخارا پہنچے، جو ان دنوں اسلامی علوم و فنون کے مرکز سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ وہاں کی درسگاہوں میں اس زمانے کے ممتاز علماء سے مذہبی علوم حاصل کیا۔ عراق جاتے ہوئے قصبہ حرون سے گزر ہوا، جو ضلع نیشا پور میں واقع ہے۔ یہاں پیر خواجہ عثمان سے ملاقات ہوئی اور ان کے مریدوں کے حلقے میں آپ داخل ہوئے۔ تعلیم و تربیت کی غرض سے آپ 20 سال تک اپنے مرشد کے ہمراہ سیر و سیاحت کرتے رہے۔ اس کے بعد خود سیاحت کے لیے نکلے۔ دوران سفر جو ہے وہ مشاہیر مشاغ علماء سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ نجم الدین کبریٰ، شیخ نجم الدین عبد القادر سہروردی، شیخ عبد السعید تبریزی، شیخ عبد الواحد غزنوی جیسے مشہور و معروف شخصیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ آپ نے مملکت اسلامیہ کے تقریباً تمام مرکزوں کے جو اس عہد میں موجود تھے سیاحت کی، اور وہاں کے مسلمانوں کی مذہبی زندگی کے تقریباً تمام رجحانات سے آپ نے واقفیت حاصل کی۔ آپ اللہ کریم کے بڑے قریب تھے، آپ نے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا صوفیہ کے ذریعہ سے۔ آپ کے نزدیک مذہب کے معنی خدمت خلق کے تھے، اور آپ نے اللہ کریم کے ذریعہ سے لوگوں کو اللہ کے قریب کی۔
آپ نے اپنے اس فن کے ذریعہ سے، اپنے علم سے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا۔ آپ کے نزدیک مذہب کے معنی خدمت خلق تھے۔ آپ مریدین کو تعلیم دیتے کہ وہ اپنے اندر دریا کی سی فیاضی، سورج جیسی گرم جوشی، زمین جیسی مہمان نوازی پیدا کریں۔ تصرف کے 4 بڑے سلسلوں میں سے آپ نے ایک سلسلے چشتیہ کو اپنایا اور آپ کو خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ آج کا عمل بھی بڑا ہی خاص ہے، جو انشاءاللہ آپ نے شب برات سے پہلے اگر ایک مرتبہ بھی کر لیا تو اللہ کریم آپ کی تقدیر کے لکھے جو ہے وہ مٹا دیں گے، آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک روایت صحیحہ میں آیا ہے کہ جو شخص بھی انشاءاللہ تعالی 2 رکعت نفل پڑھے گا، کس طرح سے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 2000 ایسے محلات عطا فرمائیں گے جس کے ہر محل میں یاقوت کے 1000 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے میں ایک تخت سبز زبرجد کا بچھا ہوگا، ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس نماز کے پڑھنے سے 6000 بلائیں اس شخص کی دور ہوں گی، 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بے شمار عبادات کرنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی انسان یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی 2 رکعت نفل کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الیاسین کو پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اس میں اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفلی نماز میں جو قرآن کریم ہے اس کو دیکھ کر پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اگر آپ کو سورہ یاسین دوبانی نہیں آتی ہے تو آپ سورہ یاسین کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح سے ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں جو بھی آپ سورت ملانا چاہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے 2 رکعت پر مشتمل اس نماز کو پڑھا ہے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی انشاءاللہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ شب بارات سے پہلے صرف 1 مرتبہ ہی آپ یہ پڑھ لیتے ہیں 2 نفل، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کی تقدیر بدلیں گے، ہر وہ چیز آپ کو ملے گی جس کی آپ خواہش رکھتے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے دعا قبول کروانے کا بہترین عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک مت ٹھہرائیں، کیونکہ اللہ ہی ہیں، اور یہ جو اللہ کریم نے ہستیاں تھیں، چاہے وہ انبیاء تھے، چاہے وہ ولی اللہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، نہ کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ ہم انہی کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیں۔ تو شرک سے بچیں، خواہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو چاہیے کہ شرک سے زیادہ بچیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔